अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शहबाज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको कुश्ते तांबा बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ कि ये चौथी मेरी वीडियो होगी। हर दफ़ा मेरा नया तरीका होता है। आज जो हम तांबा प्योर निकालेंगे वो हम नीले थोथे से निकालेंगे, किस तरह निकालना है और इस तांबे का हम कुश्ता करना है वो आप लाइव वीडियो में देखें। तो दोस्तों, वैसे मुझे अफसोस होता है, मैंने देखा है कि फेसबुक पे लोग, हाँ जी, कुश्ते तांबा की गोलियां हैं जी, फलान है जी, ढमका, जिन्होंने आज तक कुश्ते तांबा देखा नहीं है वो गोलियां भी बता रहे हैं और मुंह ज़बानी बता भी रहे हैं। मुंह ज़बानी बताना या शोबदाबाजी करने वाले जितने भी हजरात हैं उनको कहें हमें करके दिखाएं ज़रा कि कुश्ता होता कैसे है, कभी किया है। तो एक बात बताता हूँ कि वह कुश्ता तांबा है जो उसकी गोली नहीं बांधी जाती। उसको अगर और मुरक्कब में इस्तेमाल किया जाए तो कैप्सूल भर के दिया जाता है, या उस वक्त पूड़ियाँ देते थे, पूड़ियों की शक्ल में, हाँ जी ये पूड़ियाँ को इस्तेमाल करें। अफसोस होता है कि इसको ना गोली शहद के ज़रिए बांधा जाता है, ना किसी अर्क के ज़रिए बांधा जाता है। तांबे का कुश्ता जिस मुरक्कब में नहीं डाला जाए। तो जितने भी ये बेवकूफ़ हजरात हैं या बना रहे हैं, इनको आप खुद कॉल करके पूछें कि तांबा जो है ये किस बंदे ने आपको कहा है कि गोली बांधे। तो दोस्त, आप खुद समझे मेरी बात को, ये सब फेक काम चल रहा है, आप खुद बनाए। मैं ये नहीं कहता, मैं आपको तरीका जो बता रहा हूँ दिखा के लाइव, एक तिल जितनी भी मैं इसमें कसर नहीं रखता, ना छुपाता हूँ। किसी ने कब्र में लेके नहीं जाना होता। एलोपैथिक तो देखें हर चीज़ ओपन है, अरूज पे आए। पहले पहले हिकमत आई थी और आजकल हिकमत को देखें तब गए, जिसके पास एक नुस्खा था उसने बिल्कुल कब्र में लेके चला गया, बताया किसी को नहीं। और एलोपैथिक देख ओपन है, इनमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिस पे ये कामयाब होके जा रही है। 3 चीज़ें, पहले नंबर पे लैब, दूसरे नंबर पे इसकी सर्जरी, तीसरे नंबर पे इसकी जो है ना एंटीबायोटिक, चौथी चीज़ इनमें है ही नहीं। तो हिकमत में, तिब में बहुत कुछ है, दब गई है, कब्र में लेके चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक अजीम चीज़ है। अहले फ़न ने इसको सीखने के लिए जिस उस्ताद के पास जाते थे 20 साल तक उसकी खिदमत गुजारी करते थे, तब भी वो बेतुकी चीज़ उससे लेके आते थे। उसका मजाक आप बना रहे हैं एक अजीम चीज़ का, जी तांबा यूँ है, जी तांबा वो। मैंने बताया तो था शुरू में, किसी ने नहीं बताया था। सर्च करें, पहले मेरी आएगी, अगर और आएगी तो मेरी जो वीडियो की डेट है उससे बाद में ये आएगा तांबे का कुश्ता, या किसी नुस्खे में दिया गया है। तो दोस्तों, ये एक अजीम चीज़ है, इसका मजाक ना बनाया जाए। इसको जिसने बनाया है उसी से पूछें। शोबदाबाजी दिखाने वाले बहुत सारे हैं, हंस के बात कह देते हैं जी ये क्यों मरता है, लेकिन उसको कहें कि कभी देखा है आपने? बनाने की तो दूर की बात, आप जो मुझे बता रहे हैं तजर्बा, दोस्तों ये एक ख़तरनाक तरीन चीज़ है सबसे ज़्यादा, और सबका सरदार भी यही कुश्ता तांबा है। इसको अगर पूरा बनाया जाए, पूरी तरह इसको मारा जाए तो ये हीरे से भी महंगा है। अगर इस पे आपने कोई कच्चा रह गया हो तो आपने थोड़ी सी गफलत की थी, इससे भी ख़तरनाक चीज़ और कोई नहीं। और तीसरी बात मैं एक आपको बताता हूँ कि ख़ास और ख़ास कीमियागर के कुश्ते से बचना, उन्होंने ही नुकसान किए थे। वो होते सोने चांदी के चक्रों में, लेकिन वो रहते अधूरे हैं, उनकी ज़िंदगी अधूरी रह के जाती है, कभी वो पूरा अमल नहीं किया उन्होंने। वो कुश्ते कर लेते हैं केमिकल के ज़रिए, मार धाड़ लेते हैं, तो फिर एंड पे बताए वो क्या करते हैं, जब देखते हैं कि वो बच्चों की रोज़ी भी बेच के लगा गए सोने पे में बना बना के, वो किधर सोना बनता है। तो फिर एंड पे यही करते हैं कि वही जो कुश्ते मारे थे वो आवाम को ठोकते हैं। वो कच्चे पक्के पे वो गुर्दे भी फेल होते थे। ख्याल करना कि कीमियागर के कुश्ते से या उसके बताए हुए तरीके से वो आप नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो पूरी तरह होगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब मैं आपको कुश्ते की तरफ लेके जाता हूँ। अच्छा दोस्तों, हमने अब लेना है नीला थोथा, इसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, और ये आप सब जानते हैं एक जहर है, ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन इससे निकलने वाली धात वो धात है कि जो कि हकीम के सारे नुस्खे जहाँ पे फेल हो चुके हों, मरीज़
آرام نہ آ رہا ہو تو اس سے نکلی ہوئی جو دھات کا کشتہ ہوگا وہ اس پہ اثر کرے گا، جو کہ 100%۔ تو آپ نے نیلا تھوتھا لینا ہے، نیلے تھوتھے کو بالکل اس کو پانی اس میں ڈال دیں، اور اس میں 1 چمچ جو ہے نا یہ نمک کھانے والا خوردنی یہ ڈال دیں، اور اس کو حل کر کے آپ نے لینی ہے سلور کی تاریں، یہ بجلی والی سلور کی تاریں لیں، یہ اس میں ڈال دیں۔ اس میں یہ ریئیکشن کرے گا، کسی چیز میں ریئیکشن نہیں کرتا، اسی تاروں میں اس کا زیادہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ نمک خوردنی لازمی ڈالنا ہے، اور 2 سے 3 تولے آپ کا ہو نیلا تھوتھا، اور اس میں یہ تاریں ڈال دیں ایک پیالے میں رکھ کے، جیسا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں تاروں کو جو ہے نا تانبا چپکنے لگ جائے گا، یہ بایو کاپر اسے کہتے ہیں ہماری زبان میں، طب میں، کیونکہ یہ بالکل چپک رہا ہے، کیونکہ یہ بالکل ملائم ہوگا ملم کی طرح۔ ہم اس کو چھڑک دیں گے پیالے میں، اس کو نکالنا نہیں ہے، اس کو پیالے میں چھڑک دیں، باہر نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تاریں ریئیکشن کرتی رہیں گی، اس کو آپ چھڑکتے رہیں گے، اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں یہ ہمارا تانبا تقریباً 6 گھنٹے بعد بیٹھ جائے گا، اور یہ پانی رہ جائے گا، باقی اس کا کاپر سلفیٹ کا جو سلفیٹ ہے یہ اڑ جائے گی۔ اب یہ دیکھیں بالکل تاریں آپ نکال کے پھینک دیں، اور آپ کی کاپر جو ہے نا جو بایو کاپر ہے، یہ دیکھیں پانی کو الگ کر لیں، الگ کر کے یہ دیکھ لیں ہماری جو کاپر ہے اس کو ہم صاف کریں گے، دوبارہ پانی میں ڈال کے صاف کریں گے۔ یہ دیکھیں بالکل ملم ہے، ملائم، کیونکہ یہ میٹل ہوتا ہے وہ زیادہ آگ لیتا ہے، یہ کم آگ میں آپ کا تیار ہوگا۔ 7 آگیں دینی ہوں گی اس کو، وہ بھی طریقہ آپ دیکھیں گے چل کے، سارا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اس میں آپ نمک ڈالنا ہے تاکہ اچھی طرح اس کا جو ایسڈ ہے اڑ جائے۔ نمک ڈال کے اس کے بعد آپ نے کھرل کرنا ہے آگ کے دودھ میں، صاف کر کے۔ اس کو مصفہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تاروں سے ریئیکشن کر کے یہ بالکل مصفہ ہو جاتا ہے، اس کو مصفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا تانبا 1.5 تولہ ہے تو آپ 4 تولے آگ کا دودھ ڈالیں گے، اور اس میں کھرل کر کے آپ ٹکی باندھیں گے، جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ 4 تولے آپ کا جو ہے نا بوڑ کا دودھ ہو یا آگ کا دودھ ہو، بوڑ کے دودھ میں بنا سکتے ہیں، صورت انزال کے لیے قیمتی چیز بن جائے گی۔ میں ڈال رہا ہوں آگ کے دودھ میں، یہ محرک بنا رہا ہوں، یہ کہ بوڑھوں کو زبردست یہ رزلٹ دیتا ہے۔ یہ محرک ہوگا، مزاج اس کا 3 درجے کا گرم خشک ہوگا، جو کہ آگ کے دودھ میں ہوگا۔ پھر ہم لیں گے آگ کے پھول، 1 پاؤ پھول لے کے اس کا ہم نگدا بنائیں گے، کوٹ کر اس کی جیسے چٹنی بنائی جاتی ہے، چٹنی آپ نے بنا لینی ہے۔ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، میں کوئی صفت نہیں کر رہا، جیسے چھوٹی سی چیز کو لوگ صفت کر کے بندے کا مائنڈ پھیر دیتے ہیں، نہیں اس طرح کا نہیں ہوں، یہ ایک عظیم، اس کی صفت جتنی بھی کریں کم ہے، یہ وہ چیز ہے تانبا۔ اب ہم ٹکی خشک کریں گے، خشک کر کے آدھا نگدا نیچے دیں گے، آدھا نگدا اوپر دیں گے۔ یہ ہمارا 1.5 تولہ تانبا تھا، 4 تولے میں نے آگ کا دودھ میں کھرل کیا ہے، بالکل۔ اس کے اوپر دوسرا نگدا، آدھا نگدا نیچے، آدھا نگدا اس کے اوپر ہم دیں گے۔ 1 پاؤ کا نگدا ہے، کوٹ کر پانی نکال لینا ہے۔ اب اس کو ہم گل حکمت کریں گے، گل حکمت کر کے یہ دیکھیں اوپلے لانے ہیں، اوپلے کا حجم ہو تقریباً 1 انچ کا ہو، ٹکڑے کر لیں جیسے میں نے کیا ہے۔ اب اس ہانڈی کو ہم نے گل حکمت کیا ہے، گل حکمت کر کے 10 سیر اوپلو کی آنچ دیں گے، چھوٹے ٹکڑے کر کے، چھوٹے ٹکڑے جتنا ڈالیں گے اس کا بھڑکا نہیں نکلتا۔ اب دیکھیں شاپر لگا کے میں نے یہ آگ بجھا دی ہے، اب یہ آہستہ آہستہ آگ پھیلتی جائے گی، بھڑکا نہ نکلے۔ یہ تقریباً آپ کی 18 گھنٹے آگ رہے گی، 10 کلو کی، بھڑکا نہ نکلے،
18 گھنٹے تک یہ گرم رہے گا۔ اور ہاں ایک بات میں بتا دوں، جب تک اندر ٹھنڈا ہمارا جو ہے نا گل حکمت ٹھنڈی نہ ہو تب تک کشتہ کبھی نہیں نکالنا۔ جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے تب نکالنا ہے آپ نے۔ کچھ لوگ ہیں گرم گرم نکال لیتے ہیں، گرم نکالنے سے کچا رہ جاتا ہے۔ جب تک ٹھنڈا نہ ہو، بالکل ٹھنڈا ہو جائے تب نکالنا چاہیے کشتہ۔ اب آپ کے سامنے آ گیا ہے، یہ ہم اس کی گل حکمت جو کی تھی آپ کو، جو یہ تقریباً میں 10 سال سے یہ چیز بنا رہا ہوں۔ میں نے آخر نہ کرتے کرتے آخر میں نے کہا کہ یہ بھی بتا دوں، کیونکہ یہ کم آگ لیتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کی نالج میں آ جائے۔ یہ وہ چیز ہے جہاں سب حکیم کا کشتہ رہ جائے، نسخہ رہ جائے، مریض کو آرام نہ آ رہا ہو اور وہ بالکل پریشان حالت میں ہو گیا ہو، اپنی حکمت نہ چھوڑے، ایک بار میرا یہ کشتہ استعمال کر کے دیکھے، رزلٹ ملے گا۔ یہ معیاری بنانا ہے، آپ نے 7 آگیں دینی ہے اسی طرح آگ کے دودھ میں۔ 4 تولے آگ کا دودھ ہو، بعد میں جتنا بھی اس کا وزن ہوتا رہے 4 تولے آپ صرف ڈالنا ہے آگ کا دودھ۔ 7 آگیں دینی ہے، اور 7 آگیں دے کر، یہ 7 آگیں میری مکمل ہیں، 7 آگیں آپ نے دے کر اسی طریقے سے 7 آگیں دینی ہے، کھرل کرنا ہے، پھر آگ کا دودھ ڈالنا ہے، پھر آپ نے گل حکمت کر کے 7 آگیں مکمل کرنی ہے۔ 10 سیر اوپلو کی آنچ دیں، اور اینڈ پہ آپ 7 آگیں دینے کے بعد اینڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے نکال کے کھرل کرنا ہے اچھی طرح۔ اب یہ پوائنٹ لازمی دیکھنا ہے، اس کو محرک باہ بنا رہے ہیں، جس کی 7ویں خوراک میں 50 سال کا بیٹھا ہوا بندہ اٹھ کھڑا ہوگا، کہ ایک تو کمزور پٹھے جتنے بھی ہیں ان کو دوبارہ ریپیئر کرے گا۔ اس کی مقدار خوراک ہے 1 سے 1.5 چاول خوراک۔ یہ کوئی اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے 7 آگوں میں، ویسے بھی یہ بایو کاپر ہے، نیلے طوطے سے نکالا گیا ہے۔ نیلے طوطے کا اگر کشتہ کریں تو اس کو 3 کلو کی آگ دی جاتی ہے، لیکن اس سے ہم نے تانبا نکالا ہے، اس کو اکثیر کرنے کے لیے 7 آگیں میں بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں ہمارا کھرل ہو چکا ہے، اس کے بعد ہم وزن کریں گے۔ ہمارا یہ تانبا ہو چکا ہے 2 تولے، 2 تولے ہم نے اوریجنل سنکھیا ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں حکیم حضرات پہچان جائیں گے کہ یہ 2 نمبر سنکھیا یا اوریجنل ہے۔ پاکستان سے مشکل سے ملتا ہے، ویسے پنسار کے پاس جس سے پوچھو وہ کہے گا میرے پاس ہے، لیکن اوریجنل بہت مشکل ملتا ہے، مجھے بھی کہیں سے ملا ہے یہ دیکھیں اوریجنل سنکھیا 2 تولے، 2 تولے ہمارا ہو گیا تھا تانبا، 2 تولے ہمارا سنکھیا۔ ہم وزن اس میں کوٹ کے اس کو مکس کر کے پھر ہم دیں گے 5 کلو کی آگ، 8ویں آگ سنکھیا کے ساتھ 5 کلو کی۔ پہلے 7 آگوں میں آپ سنکھیا نہیں ڈالنا ہے، صرف آگ کے دودھ میں کھرل کرنا ہے، ٹکی بنا کے اس کو آگ دینی ہے۔ جب 7 آگیں مکمل ہو جائیں، 8ویں جو ہے نا ہماری جو آگ ہوگی اس کے ساتھ ہم سنکھیا مکس کریں گے، ہم وزن۔ یہ اکثیری کشتہ ہوگا، اکثیر تر اکثیر۔ اس کی 5 کلو کی آگ دینی ہے، گل حکمت کر کے 5 کلو کی آگ دے کے نکال لینا ہے۔ اس کو پیس کے آپ ایک شیشی میں رکھ لیں، شیشی میں آپ جب رکھ لیں گے اس کو پھر آپ نے مٹی میں دفن کر دیں، یا گندم کا ڈھیر ہو یا مٹی ہو اس میں دفن کر دیں، 2 مہینے کے لیے دفن کر دیں۔ اور یہ کشتہ جب سردیاں آنے لگیں تب استعمال کرنا ہے۔ گرمیوں میں اگر استعمال کرنا ہو تو طریقہ یہی ہے، سنکھیا نہیں ڈالنا، پھر بوڑ کے دودھ میں، آگ کے دودھ کے بجائے بوڑ کے دودھ میں آپ یہ بنائیں، اور یہ گرمیوں میں پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں، سردیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ میں بنا رہا ہوں محرک بہا، یہ زیادہ محرک ہوگا۔ اس کی 7 خوراکوں میں 50 سال کا نامرد بندہ بھی اٹھ کے کہے گا کہ میری شادی کریں، یہ وہ چیز ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو نیو نالج آپ کے ذہن میں رکھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میری کشتہ سونا کی آ رہی ہے، وہ آپ دیکھیں اور مستفید ہوں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔